حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جہنم کا جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس کھڑا ہو کے اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اس منزل سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب جب ایک نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میرے سینے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اب تو مجھ میں آ گیا ہے تو اب تو میری مہمان نوازی دیکھ۔ اور پھر مردے کی نظر اس قبر میں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ایک گنہگار شخص کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، کنت لابغض من یمشی علی ظہری الیہ، جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ میں تیرے سے نفرت کرتی تھی۔ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میں تجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو میرا غضب دیکھے گا، غصہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس گنہگار شخص کو اتنی زور سے جکڑے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیا اور اس طرح آپس میں گھسا کر بتایا کہ اس طریقے سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد منکر اور نکیر آئیں گے۔ منکر اور نکیر جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ابصارہما کالبرق الخاطف، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، واصواتہما کالرد الکاسف، ان کی آواز گرجتی ہوئی بجلی کی طرح ہوگی، وانیابہما کالسیاسی، ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح ہوں گے، ان کے بال ان کے پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے، ان کے ایک کندھے سے ان کے دوسرے کندھے کا فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ کہ اگر کوئی شخص ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے کی کوشش کرے تو اس کو کئی دن لگ جائیں۔ فرمایا، قد نزیت منہم الرفا والرفا الا بالمؤمنین، کہ منکر اور نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے لیے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کے پاس جائیں گے، اور منکر اور نکیر دونوں کے ہاتھوں میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہے کہ اگر پوری دنیا کے جن اور انسان مل کے بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ذرہ برابر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکے۔ منکر اور نکیر جب قبر میں ایک گنہگار شخص کے پاس جائیں گے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کے غضب غصے کو دیکھ کر اس شخص پر بے ہوشی طاری ہونے لگے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ منکر اور نکیر کہیں گے، یا حاذا عرف مکانک، پہچانو تم کدھر ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب تم قبر میں ہو، ہمیں بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان 3 سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، بلکہ ان 3 سوالوں کے جواب صرف وہی مسلمان دے پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی، دین کی مانی، نبی کی مانی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی، نہ کہ اپنی خواہشات کی مانی، نہ کہ اس دنیا کی مانی۔ تو اب وہ مومن لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، دین کی مانی ہوگی، اپنے نبی کی مانی ہوگی، وہ آسانی سے اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ لیکن کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، لا ہا لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا اس کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم نہیں مانے، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی
نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گنہگار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے، من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گنہگار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا، ان لوگوں کو رول ماڈل بناتا رہا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر فَيَضْرِبَانِهِ ضَرْبَةً يَتَطَيَّرُ شَرَرُ فِي قَبْرِي، منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنے زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اگر ھذا منزلک لو اطاعت اللہ، یہ تیری منزل ہوتی، تیرا مقام ہوتا اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا وہ اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان تین سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، ان کذب عبدی ففشلاه من النار وبسوه من النار، کہ اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس گنہگار شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا۔ فرمایا، قبیح الوجہ قبیح الثیاب منتن الریح، وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس میں سے بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا، ابشر بالذی یسوءک، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو وہ گنہگار انسان اس سے پوچھے گا کہ آخر کس چیز کی مبارک، مجھے تو یہاں قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی بولے گا، اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی، اس عذاب کی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی سے پوچھے گا، فوجھک الوجہ الذی یجیء بالشر، کہ تم آخر کون ہو، تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا، انا اعمالک الخبیث، میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں بہت لذت آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، کتنے بھیانک، بدبودار اور خوفناک تھے۔ اور اب جب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھے گا، اس گندے لباس کو دیکھے گا، اس گندی بدبو کو سونگھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور پھر وہ چلائے گا، روئے گا کہ اے اللہ، حساب کا دن کبھی نہ آئے، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ وہاں اس دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو عذاب اسے قبر میں مل رہا ہے، جہنم کا عذاب، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا ہے۔ اور پھر اس گنہگار شخص کو قبر میں اندھا اور بہرا عذاب ہوگا۔ اندھا اور بہرا عذاب مطلب کہ جو فرشتے اسے ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے وہ نہ تو اس کی تکلیف کو دیکھیں گے اور نہ ہی اس کی چیخوں کو سنیں گے، اور صرف اسے مارتے جائیں گے، عذاب سزا دیتے جائیں گے قیامت تک۔ کہا جاتا ہے کہ جس ہتھوڑے سے اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، مارا جا رہا ہوگا، وہ ہتھوڑا اگر کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس شخص کی چیخیں جن و انس کے علاوہ اس دنیا کی تمام مخلوقات سن رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ 99 اژدہا ایک گنہگار شخص پر چھوڑ دیے جائیں گے جو مسلسل اسے ڈستے رہیں گے۔ ان سانپوں کا زہر اتنا سخت ہے کہ اگر وہ زمین کو ایک دفعہ بھی کاٹ لیں تو قیامت تک زمین پر کوئی پھل، کوئی پودا نہ نکلے۔ اللہ اکبر! یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کرتے تو شاید آپ کو خود سے محبت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جیسے میرے اور آپ کے لیے ضروری تھی ویسے ہی باقی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام مسلمانوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
فی امان اللہ.